کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی صفات ہیں جو اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اب بھی چاہے ہماری یہ صفات لے لے، فعال لما یرید کی اس کی شان ہے، اس پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صفات عطا فرمائی ہیں تو یہ محض اور صرف اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ دو بھی تو ہو سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، دونوں مل کر نظام چلاتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ درم برم ہو جاتا، یہ نیست و نابود ہو جاتا، یہ ختم ہو جاتا، یہ برباد ہو جاتا، اس کا کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ تو جب ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں کہ اگر ایک گھر کے اندر دو سربراہ ہو جائیں تو اس گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، اس گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو ایسی مثال ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ جب ایک گھر کے اندر دو سربراہ مقرر ہو جائیں، ایک سربراہ کہے کہ میری بات مانی جائے، دوسرا کہے میری بات مانی جائے، تو دو سربراہ ایک گھر میں پیدا ہو جائیں تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اس کائنات میں اگر کوئی دوسرا خدا ہو تو کیا یہ نظام باقی رہ سکتا ہے؟ کیا یہ نظام سلامت رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا، یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ لیکن قرآن بھی اس پر شاہد ہے اور ہمارے مشاہدات بھی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ سورج طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، چاند طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، روزانہ دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اپنے ٹائم پیریڈ پر آتے ہیں، اور اس میں جو فرق ہوتا ہے سردی اور گرمی کا، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، یہ جو فرق ہے یہ بھی اپنے ٹائم پیریڈ پر ہوتا رہتا ہے، اپنے سسٹم پر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر دو ہوتے تو یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ دنیا والوں تم اس دنیا کے سسٹم میں غور نہیں کرتے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو لفسدتا، یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا، یہ دنیا ختم ہو جاتی،
اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا، اس میں انتشار پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے کہ اس دنیا کو چلانے میں کسی اور کی ضرورت پڑے۔ اس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور یہ میرے رب کی شان ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے کہ بعض لوگوں کو ایک خدا صفات دے اور بعض لوگوں کو کوئی دوسرا خدا صفات دے۔ میرے رب کے پاس یہ قدرت ہے، وہ جتنی چاہے جس کو جو صفات عطا فرمائے اور جس سے چاہے جو لے لے۔ یہ میرے رب کی ذات ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام بھی ایسا رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ایسا ذاتی اور صفاتی نام ہے کہ اگر ہم اس میں رد و بدل بھی کرنا چاہیں علمی طور پر، اب اس میں علم کی ایک بہت بڑی تحقیق ہے، لیکن آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں، اگر ہم علمی مباحثے میں جا کر اس میں رد و بدل بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام کے الفاظ ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، وہ بھی شان اور عظمت والے ہیں، اور اگر ہم کسی کا نام اللہ رکھنا چاہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسرے نام ہیں، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا، جبار ہو گیا، غفار ہو گیا، یہ نام تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے عبد لگا دیں